حکیموں کے آزمائے ہوئے گھریلو نسخے۔ چھوٹے بچے اگر پیشاب بستر پر کر دیتے ہوں تو انہیں انار کا چھلکا پیس کر چٹائیں، بچے پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ اگر گھر میں لگا ہوا پودا کیڑے کی وجہ سے سوکھ رہا ہو تو اس میں چائے بنا کر تھوڑی سی ڈال دیں، پودا ہرا ہو جائے گا۔ سونف اور نمک پیس کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شہد اور پیسی ہوئی دال چینی ملا کر سر پر لگانے سے غائب بال آ جاتے ہیں۔ گردوں میں سوزش کا مسئلہ ہو تو کیلا کھانے سے آرام ملتا ہے۔ تازہ پانی میں لیموں نچوڑ کر غرارے کرنے سے منہ کی بدبو جاتی رہتی ہے۔ اگر جوتے پہننے کی وجہ سے پاؤں سے بدبو آ رہی ہو تو پھٹکڑی والے پانی سے پاؤں دھوئیں۔ اگر دودھ خراب ہونے لگے تو اس میں چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال کر ابال لیں، دودھ خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ پسی ہوئی ادرک یا نمک زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے اس میں 1 چائے کا چمچ تیل ڈال دیں۔ بغیر دودھ کے چائے پینے سے جسم سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ سفید کپڑے سے پیلاوٹ دور کرنے کے لیے سفید کپڑا دھونے کے بعد پانی میں تھوڑا سا لیموں نچوڑ لیں اور ایک بار کپڑا اس میں ڈبو کر نکال لیں، کپڑے کی پیلاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز کھانے کی وجہ سے ہیضہ ہو جائے تو لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضہ میں افاقہ ملتا ہے۔ جنہیں موٹاپا ہو وہ لیموں کا رس چوسا کریں۔ اگر جوڑ میں درد کا مسئلہ ہو تو پیاز کا رس اور سرسوں کا تیل ملا کر درد والی جگہ پر لگائیں۔ اگر کھجلی اور خارش کا مسئلہ ہو تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مالش کریں، خارش کھجلی ختم ہو جائے گی۔ میتھرے کے بیج پیس کر 1 چمچ پانی کے ساتھ روزانہ پینے سے کمر درد میں آرام ملتا ہے۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد 1 چٹکی نمک کھا لینے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ کمرے میں نیم کے پتوں کی دھونی دینے سے مچھر بالکل نہیں آئیں گے۔ اگر کسی شخص پر غلطی سے یا کسی وجہ سے تیزاب ڈالا جائے اور اس کی جلد جل جائے تو جلدی سے تیزاب والی جگہ پر دودھ ڈالیں، تیزاب کی جلن بھی ختم ہو جائے گی اور نشان بھی نہیں پڑیں گے۔ روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دال چینی کا پاؤڈر استعمال کرنے سے ہڈیوں کے درد میں کمی آتی ہے۔